نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا تنصروہ، اگر تم پیغمبر علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، فقد نصرہ اللہ، بے شک اللہ ان کی مدد کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے سے کافروں نے مشرکوں نے حضور علیہ السلام کو نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب پیغمبر علیہ السلام اپنے صاحب ساتھی ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ رب العزت نے اطمینان اتارا اپنے پیغمبر کے اوپر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کی کہ جن کو تم نے دیکھا نہیں، وہ لشکر تمہیں نظر نہیں آئے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کا جو کلمہ تھا وہ اللہ نے نیچا کر دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ سربلند ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے یار غار تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم اپنی مجلس میں ذکر کریں گے۔ یہ اولین مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لائے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ جب واپس آئے تو جو مکے کے مشرکین تھے، سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ ملنے آئے جیسے ان کی عادت ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوئی نئی خبر، ایسا ہوتا ہے نا مکے میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ آپ کے دوست ہیں محمد، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہنے کا اچھا، یہ فوراً حضور کے پاس چلے گئے اور جا کے پوچھا، 2-4 منٹ بات ہوئی، مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ دیکھیے سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حق نظر آ جائے پھر پس و پیش کوئی معجزہ نہیں دکھایا حضور نے، کیا نہیں دکھایا؟
کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور دیکھیے حق بات کے اندر اتنا زور ہوتا ہے کہ صدیق اکبر مان گئے، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، پھر بھی سلیم الفطرت، ماننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اور جو ماننے کے موڈ میں ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ بھئی جب آپ کسی سے بات کریں تو کبھی قسم نہ اٹھائیں، یا اگر آپ کی بات سچی ہے، حق ہے، درست ہے، تو پھر آپ کو قسم اٹھانے کی، اس لیے کہا جاتا ہے جھوٹا آدمی قسم اٹھاتا ہے، سچا آدمی قسم اس کو پتہ ہے میری بات سچی، اگلا مانے یا نہ مانے۔ جھوٹا آدمی پھر قسم پہ قسم اٹھاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اپنی بات سے ثابت کرنے کے لیے اس کو زور لگانا پڑتا ہے۔ سچا آدمی کبھی قسم نہیں اٹھاتا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، حاجت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان، کلمہ پڑھ کے مسلمان، کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، کوئی جو ہے نا خرق عادت کوئی چیز جو ہے نا طلب نہیں ہوگا، حق بات کر رہے ہیں، سچ بات کر رہے ہیں، مان گئے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں، دین کی بات بتائی جائے مان لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے پھر وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، پھر جو ہے نا بھائی دلائل دیتے ہیں، پھر فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، پتہ چلتا ہے کہ خود ماننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ آپ بھی نہ مانیں، کیا کر سکتے ہیں، الجھنا نہیں چاہیے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، پہلا مسلمان، اور پھر اگر ہم لوگ جو نا اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو اولین مسلمان تھے صحابہ کرام، جن کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر جو نا پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو خوبیاں ہیں ان کو اختیار کر، اگر ہم بڑے مسلمان بننا چاہتے ہیں، اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام سے اچھا مسلمان کون ہوگا جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کی تعلیم، دین کی تعلیم حضور نے دی ہے، ان کو تربیت حضور علیہ السلام نے کی۔ ان میں پہلا شخص کہ جن کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، اور یاد رکھیے صدیق ان کا لقب ہے، صدیق ان کا لقب ہے، اور وہ خلیفہ رہے کوئی 2 سال 3 مہینے کچھ دن 6-7 دن خلیفہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، امت کی خدمت کی، کمال کی خدمت کی۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اور یہ ایسے خوش قسمت انسان ہیں، کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دور جاہلیت میں بھی جب سب جھوٹ بولتے تھے یہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سلیم الفطرت، اس لیے میں نے کہا شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، حالانکہ شراب تو حرام نہیں ہوئی تھی، دور جاہلیت میں سب پیتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر نہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو پھر وہ شراب کو ہاتھ نہ لگائے، شراب کی طرف نہ دیکھے، اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے سچ بولے، صدیق کے معنی سچ بولنے والے، یہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضور یاد رکھیے ان کے پاس جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد یہ گھر میں جا کے بیٹھ نہیں گئے، جیسے ہم مسلمان ہیں گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تو دکان چلے جاتے ہیں،
نہیں تو فیکٹری چلے گئے، نہیں نوکری کے لیے چلے گئے، نہیں مسلمان ہونے کے بعد یہ بیٹھے نہیں، یہ پھر دوسروں کو مسلمان بنانے کے کام میں لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تبلیغ کی وجہ سے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ ہم تو کبھی کسی کو یہ تک نہیں کہتے آؤ جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کا وقت ہو گیا ہے جی، اتنی بھی تبلیغ نہیں کرتے کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ ہاں جی، ایک صاحب نے ایک زمانے میں مجھے یہاں تک پوچھا تھا کہ بھائی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ساتھی آ رہے تھے نماز کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی آئیں جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ اس پہ بڑے غصے ہو گئے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے نماز کے لیے بلانے والے؟ پھر مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ میں تو دل کا مریض ہوں، اب وہ مجھے کہہ رہا آؤ نماز کے لیے، اگر میرا ہارٹ اٹیک ہوتا تو؟ ہم تو ایسے مسلمان ہیں، اگر کوئی نیکی کی طرف توجہ دلائے تو اس کا شکریہ ادا کر، بڑی مہربانی بھائی میں غفلت میں مبتلا تھا ابھی آتا ہوں، بجائے اس کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرے نجی معاملے میں مداخلت کی جی۔ اب مسلمانوں کی نماز بھی نجی معاملہ، مسلمان ہونا بھی نجی معاملہ ہو گیا۔ بھائی انہوں نے محنت شروع کی، تبلیغ شروع کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے کیا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، وہ بھی انہی کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ بھی عشرہ مبشرہ، وہ بھی انہی کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے۔ ان کے پاس 40,000 درہم تھے، بڑے مالدار تھے۔ 40,000 درہم اب تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں میں بنیں گے۔ چاندی کے سکے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد جنہوں نے وہ سارا کے سارا پیسہ اسلام کی تبلیغ میں لگا دیا، اسلام کی اشاعت کے لیے لگا دیا، اسلام کی ترقی کے لیے لگا دیا۔ کوئی غلام دیکھتے مسلمان ہو گیا، حضرت بلال کو ہی دیکھیں، مسلمان ہو گیا تو آقا ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مارتا ہے۔ ان کے پاس جاتے، جا کے وہ خرید لیتے، خریدنے کے یہ 40,000 درہم اسی طرح کام آئے تھے۔ غلام کو خرید، مسلمان نے خریدا، خرید کے آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں بلال حبشی کو انہوں نے خریدا، خریدنے کے بعد آزاد کر دیا، اور پھر وہ اذان دینے میں لگ گئے اور ساری زندگی اذان دیتے رہے، دین کے کام میں لگ گئے، اپنے کام میں نہیں لگایا۔ غلام خریدا، خرید کے چلو تم کافر کی خدمت نہ کرو میری۔ ان کے والد ابو قحافہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان سے کہا بھی کہ آپ یہ غلام خرید کے آزاد کر دیتے ہیں، جو مسلمان ہیں، غلام ہیں، آپ ان کو چلیں کافر کے نرغے میں سے تو نکالیں، خریدیں، لیکن اپنی خدمت میں لگائیں، ان سے خود کام لیں۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں نے خدمت لینے کے لیے ان کو نہیں خریدا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے خریدا، وہ اللہ کی رضا کے کام میں لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 درہم انہوں نے، یاد رکھیے، دین کی خدمت کے لیے لگا دی۔ کوئی بڑا مسلمان بننا چاہتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالے، کوشش کرے، آپ کہیں گے اور آج کل اس کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں بھائی، سیلاب زدہ لوگ سیلاب میں بہہ گئے، مکان کسی کا بہہ گیا، کسی کا کچھ نقصان، کسی کا کچھ نقصان، تباہی کا شکار۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی حکومت کرے، بھئی حکومت بھی کرے، لیکن اگر نہیں کرتی، دیکھیں مکے میں کوئی حکومت تو تھی نہیں مسلمانوں کی، مسلمان کرتے تھے، صدیق اکبر نے کیا، اپنا پیسہ لگایا۔ کوئی سیلاب زدہ ہے، آپ جانتے ہیں، اس کی مدد کریں۔
اس کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. بڑے مسلمان بننا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، یہ کام کریں. کوئی مسلمان مصیبت میں، تکلیف میں، کوئی سودی جو ہے نا بھائی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکالیں. یہ کام نہیں. اب کیا گلہ کریں، کس سے گلہ کریں، کس کو سمجھائیں، کس سے بات کریں. میں نے وہ کافی پہلے اخبار میں پڑھا کہ سعودی عرب کے ایک شہزادے کے پاس بہت پیسے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں وہ ان پیسوں میں پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس نے ایک جو نا بھائی باتھ روم بنایا، باتھ روم میں جو کموڈ بنایا سونے کا. کس کا؟ سونے کا کموڈ بنایا، اور اس میں پیشاب پخانہ کرے گا. آپ اندازہ لگائیں مال اس طرح خرچ کرتے ہیں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ان کے اپنے مسلمان بھائی قحط کا شکار، خشک سالی کا شکار، سیلاب کا شکار، فلاں کا شکار، تباہی کا شکار. ان کو دینے کے بجائے یہ حرکتیں کر رہی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بات دنیا میں نہیں سنی جاتی، مسلمانوں کی عزت نہیں کی جاتی. خود اپنی عزت کہاں کرتے ہیں؟ کیا اس طرح جو ہے نا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، عروج حاصل کرتی ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جہاں کے سنتے تھے کوئی غلام مسلمان ہوا، آقا اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، فوراً جاتے تھے، جا کے اس کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کرتے تھے. دیکھیں پیسہ اس طرح کام آتا ہے. پیسے کو ایسا لگاتے ہیں. اور تو نہیں، کم از کم اپنی زکوٰۃ کے پیسے ہی بندہ دے دے. پاکستان غریب ہے، پاکستانی غریب نہیں ہے. صحیح زکوٰۃ دے دیں. کس کو دیں؟ اپنے آس پاس جو رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، چچا، تایا، ماما، فیملی کے لوگ. ایک بندہ معاشی دوڑ میں آگے نکلتا ہے، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں. گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، لاہور میں آگے تجارت کی، کاروبار کیا، پیسے آ گئے، سارا جو ہے نا ٹبر گاؤں میں غریب ہیں. کوئی سیلاب کا شکار ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھے آدمی کہ بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیا ان کی زندگی میں کوئی راحت ڈال سکتا ہوں، ان کی زندگی میں کوئی آسانی فراہم کر سکتا ہوں. ہم انتظار کرتے ہیں حکومت کرے، ادھر لوگ مر جائیں گے. اب تو اور راحت تو اور کی بات ہے، آٹا نہیں مل رہا. آٹے کی لائنیں دیکھ کے مجھے ہمیشہ جو ہے نا بھائی بڑا خوف آتا ہے کہ یہ ہمارا کیا حال ہوا ہے کہ زرعی ملک ہے، زمینیں اتنی اچھی ہمارے پاس ہیں، اتنی اچھی زمینیں، پانی موجود ہے، فلاں چیز موجود ہے، لیکن گندم ہم روس سے لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں بڑے مسلمان کیسے ہوتے تھے. بڑے مسلمان ایسے ہوتے تھے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے سہارا بنتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کرتے تھے. اپنے 40,000 درہم اللہ کی راہ میں لگا دیا. اللہ کی راہ میں یہی غلام کو خریدا، آزاد کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اپنا مال اللہ کی راہ میں لگائیں. اب اللہ کی راہ میں لگانے کا آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یاد رکھیے، میں وہ حدیث مسلم شریف میں پڑھ رہا تھا، مجھے تو بڑی ہی جو ہے نا بھائی کہتے ہیں کہ جی عجیب سا لگا. ہم اپنے رویے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف جلد ثانی میں موجود ہے، اللہ رب العزت پوچھیں گے، ایک بندے کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جی دیکھو اب یہاں تم میرے سے جنت لینے آئے ہو، جنت مانگنے آئے ہو. مجھے بھوک لگی تھی، میں تیرے دروازے پہ آیا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں بھوکا تھا، تیرے دروازے پہ آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کہ آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کو بھوک لگے، میں آپ کو کھانا نہ کھلاؤں، آپ میرے دروازے پر آئیں. کب ہوا؟
اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں غریب بندہ بھوکا تھا، آپ کے دروازے پہ آیا تھا، روٹی مانگ رہا تھا، آپ اگر اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے اس غریب کے پاس پا لیتے۔ لکھیے لوگ جنگل نکل گئے، کدھر جی؟ عیسائی رہبانیت اختیار کر کے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں صحرا، بیابان، جنگل۔ ہاں جی، ہمارے ہاں بھی کوئی صوفیہ چلا کشی کے لیے جنگل نکل جاتے ہیں کہیں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں بھوکے کے پاس اللہ موجود ہے، کھانا کھلا دو وہاں اللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا، آپ نے میری عیادت ہی نہیں کی، بیمار پرسی ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں مجھے۔ بندہ کہے کہ جی آپ بیمار، میں بیمار پرسی کروں؟ کب آپ بیمار ہوئے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ یہ صرف بیمار پرسی ہی نہیں بھائی، جا کے اس کی دوائی کا پوچھیں، اس کے علاج کا پوچھیں، اس کی صحت کا پوچھیں کہ جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کچھ اور نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم میرے اس جو ہے نا مریض بندے کی عیادت کرتے، بیمار پرسی کرتے، مجھے ان کے پاس پاتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کہاں ہوتا ہے؟ بیمار کے پاس ہوتا ہے۔ جنگل ڈھونڈنے کے لیے ضرورت، جنگل نکلنے، صحرا بیابان میں نکلنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مسلمان بیمار ہے اس کی عیادت کریں، اس کو تحفے دیں، اس کو دوائی دیں، اس کو علاج کا بندوبست کریں۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا، تم نے پانی نہیں دیا، اب یہاں جنت مانگنے آئے ہو؟ بندہ پھر کہے گا یہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو پیاس لگے میں پانی نہ دوں؟ میں کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے پانی دیا نہیں۔ اگر آپ اس پیاسے کو پانی پلاتے تو مجھے وہاں آپ پاتے۔ یہ پیاسے کے پاس، بھوکے کے پاس، مریض کے پاس رب العالمین اللہ ہوتے ہیں۔ تلاش کرنا ہو تو ایسے لوگوں کے پاس رب کو تلاش کر لیں۔ صدیق اکبر ایسے ہی لوگوں کے پاس تلاش کرتے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا تھا مجلس میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آج تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے ایک مریض کی عیادت کی۔ کہنے لگے کون جو مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ کہنے لگے جی میں جنازے میں شریک ہوا ہوں۔ کس نے روزہ رکھا ہے؟ میں نے رکھا۔ کس نے کسی غریب کی مدد کی؟ جی میں نے ایک غریب کی مدد کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ، ایسے انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہم صبح کو نکلتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو پھر دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہاں جی نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر ہوتا کیا ہے، کبھی کسی غریب کو نہیں پوچھتے، کبھی کسی مریض کو نہیں پوچھتے۔ کبھی ہسپتال جائیں نا، آپ کہتے ہیں پانی، یہاں تو لاہور والے پانی پی رہے ہیں، پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ سنا ہے، میں تو نہیں دیکھا، کراچی میں تو پانی ہے ہی نہیں۔ حکومت کون سی ہوگی؟ اسلامی حکومت۔ ہم تو اسلامی حکومت جب کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ مولویوں کی حکومت، اور بھائی مولویوں کی حکومت اسلامی نہیں ہوگی۔ حکومت اسلامی کون سی ہوگی کہ پیاسے کو پانی پہنچا دے، پورے شہر میں پانی کا انتظام کرے، کوئی شہری پانی سے، صاف شفاف پانی سے محروم؟ یہ اسلامی حکومت ہے۔ آپ کریں، آپ اسلامی حکومت، یہ کریں، یہ اسلامی حکومت۔ کوئی عالم ہونا، بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں۔ دیکھیے اسلامی حکومت کا صدیق اکبر کون تھے؟ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تھی، ان کی اسلامی حکومت یہی تھی، غریبوں کو کا سہارا بننا، غریب کے پاس کھانا پہنچانا۔ ہم تو کسی کو کھانا کھلانے کو تو ثواب کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ بھائی
نیکیاں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ حضور سے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اطعام الطعام، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ آپ کہیں گے جی کہاں ہے بھوکے؟ بھائی یہ جو لائن میں کھڑے ہو کے آٹا خرید رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک بھوکا نہیں، پورا گھر کیا ہوتا ہے؟ بھوکا ہوتا ہے۔ ایک آٹے کا تھیلا خرید کے وہاں دے دیں آپ کسی کو، بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی، ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ چن چن کے مسلمانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر وقت تلاش میں رہتے تھے، کوشش جدوجہد کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زندگی میں آسانیاں آئیں، مسلمانوں کی زندگیوں میں راحتیں آئیں۔ اور پھر یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں، مکے والے یہاں رہنے نہیں دے رہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ جی آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کیا جائے۔ دیکھیں 3 مشورے قرآن میں لکھے ہوئے، رہنے نہیں دیا گیا۔ ایسا بھی وقت آتا ہے دین کے لیے اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں تو یاد رکھیے پیسے کے لیے ملک چھوڑنے والے بہت ہیں۔ کیوں جی؟ نوجوان جو کہتے ہیں برین ڈرین ہیں، یہ نوجوان جو جا رہے ہیں بھائی باہر ملک جا رہے ہیں، پیسے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی دین ایمان کے لیے نہیں جا رہے۔ ہمارے ہاں تو یہی سب سے بڑا کمال ہے کہ جی باہر جا کے پیسے ڈالر کمائیں گے۔ کبھی کسی کا سنا کہ جی، میں نے تو سنا دیکھا بھی ایک بندہ ایسا کہ جو صرف عبادت کے لیے مدینہ منورہ منتقل ہوا تھا۔ وہاں مدینہ منورہ میں ایک بلڈنگ ہے کہ جو عبادت کے لیے وہاں جانا چاہتا ہے، سعودی حکومت نے وہاں پر انتظام کیا، اس کو ایک کمرہ ملے گا، اس کو کھانا پینا ساری سہولتیں وہاں پر مل جائیں گی۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں کہ میں حج کے لیے بھی گیا، ان سے ملا، ملاقات کی، بھائی عمرے کے لیے بھی گیا، ان سے ملاقات کی۔ مسجد نبوی میں امام کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے تھے، صرف عبادت کے لیے وہاں پر ہجرت کر کے، کراچی کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے وہاں مدینہ چلے گئے۔ ایک ہی بندہ مجھے یاد ہے، اپنے دین ایمان کی حفاظت، دین کی ترقی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے مدینہ منورہ منتقل، فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ باقی جس کو بھی دیکھو سعودی عرب جا رہے ہیں ریال کمائیں گے، پیسے کمانے کے لیے۔ ایک فرق ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا کس لیے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے۔ صدیق اکبر کو ساتھ رکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اس ہجرت کے سفر میں۔ مشرکین نے اعلان کیا کہ بھائی جو ان 2 بندوں کو پکڑ کے لائے گا تو اس کو ہم کیا دیں گے؟ 100 اونٹ دیں گے، ہیڈ منی۔ ہاں جی، اور آج کل بھی بہت سارے مسلمان ہیں، ان کی ہیڈ منی مقرر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہ حضور اور صدیق اکبر کے ساتھ ان کی مناسبت ہے۔ ہیڈ منی رکھیں گے 100 اونٹ۔ غار ثور میں 3 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن۔ کون؟ 2 بندے تھے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں وہاں رہے۔ اصحاب کہف کا سورہ کہف میں ذکر آتا ہے، وہ کتنے دن رہے تھے غار میں؟ 300 سال۔ حضور کتنے دن رہے؟ صدیق اکبر 3 دن۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی صدیق اکبر اور حضور کا 3 دن پچھلی امتوں کے 300 سال کے برابر ہے۔ وہاں سے پھر مدینہ منتقل ہوئے۔ اتنے خطرناک سفر غار میں، یاد رکھیے دین کی حفاظت کے لیے کوئی محل میں، کوئی قلعے میں نہیں، کہاں پہ؟ غار میں۔ اور غار میں بھی ایسے کہ وہاں سوراخ موجود تھے، صدیق اکبر اندر گئے، سوراخ بند کیے، اور ایک جو نا سوراخ تھا وہاں سے کوئی شام کے نکل آنے کا، وہاں اپنی انگلی دے دی
کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے سانپ نے ڈسا آپ کو. حضور علیہ السلام تکیہ کوئی نہیں سونے کے لیے. ہاں جی تکیہ کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر کے جو ہے نا زانوں کے اوپر حضور سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. تکیہ کوئی نہیں، بسترا کوئی. اسلام ہم تک ایسے ہی پہنچا ہے. اب ہم جو نا بھائی یاد رکھیے کھا پی کے ٹن ہو کے آرام سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ. سانپ نے ڈسا، آنسو نکل آئے، ہل نہیں رہتے کہ حضور کے آرام میں خلل آئے گا. محبت ایسی ہوتی ہے. ہم بھی حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ عاشق رسول. ہاں جی 10 روٹیاں کھا کے عاشق رسول، نماز نہیں پڑھتے عاشق رسول. اذان ہوگی کمال کے عاشق رسول. یہ ہے عاشق رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنسو جا کے حضور کے رخسار پر گرے، بیدار ہو گئے. کیا بات ہے، حضرت سانپ نے ڈسا جی. تڑپ اٹھے. حضور علیہ السلام نے اپنا دعا مبارک یہاں لگا دیا، درد ختم ہو گیا. اللہ کا نام لے کے دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے جو لشکر اللہ کے لیے. کبوتری نے انڈے دیے بھائی، کہ اس نے مکڑی نے جال تن دیا، اور مشرکین دروازے گیٹ تک پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر بہت پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ اگر نیچے دیکھیں تو ہم ان کو نظر آئیں گے. پر غار کے دہانے تک پہنچے. حضور نے فرمایا یہ نیچے دیکھیں گے ہی نہیں. معلوم ہوا بندہ بھی دیکھتا ہے اللہ کے حکم سے، نیچے نہیں دیکھیں. فرمایا ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر، جن کا تیسرا اللہ ہے. اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ معنا. اللہ ہمارے، اللہ جس کے ساتھ ہو بھائی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. دشمن سے حفاظت ہوئے. لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں، اور وظیفہ کیا بتائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں دے سکے گی. دشمن سے بھی حفاظت ہوگی. وظیفے نہیں ہوتے. دیکھا نا، اللہ جب کام لینا چاہے تو مکڑی سے، وہاں پر کہ یا تو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے. یہ تو حضور کے جو ہے نا پیدائش سے بھی پہلے کہہ دیا. یہاں اگر گئے ہوتے تو پھر یہ ٹوٹ چکا ہوتا، کبوتری کے انڈے ٹوٹ. اور وہ قائف کہہ رہا تھا وہ کیا جو وہ کھوجی تھا کہ جی ادھر ہی گئے. وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے. وہیں سے ہی واپس ہو گئے. اللہ جب حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال کے ذریعے سے، کبوتری کے انڈے کے ذریعے سے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے لشکر. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اور ایسے لشکروں کے ذریعے سے اللہ نے حضور کی، حضرت صدیق اکبر کی مدد کی. کہ ایک تو مانے کہ تم نے ان کو دیکھا نہیں، دوسرا ہے کہ تم ان کو جو ہے نا بھائی لشکر اور فوج مانتے ہی نہیں. مکڑی کے جالے کو کوئی فوج مانتا ہے؟ ایسے ایسے لشکروں کے ذریعے سے حفاظت کی. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے. اللہ غیب سے مدد کریں گے. دعا یہ فرمائیں کہ جو مسلمان تھے، حضرت دیکھیں نا یار غار، یار غار. دسترخوان میں تو سارے یار ہوتے ہیں، یار غار ایک ہی تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. باقی دسترخوان میں تو بہت سارے یار ہوتے ہیں بھائی. شاید یار غار کا لفظ یہیں سے ہی نکلا ہو، اسی کو دیکھ کے یار غار کی اصطلاح نکلی ہو. جیسے وہ مسلمان تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ان کے اعمال تھے، جیسے ان کے اخلاق تھے، اللہ ایسے اعمال کرنے کی، ایسے اخلاق اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.